السلام علیکم سیکنڈ کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے آنکھ کا تارا۔ آنکھ کا تارا سارے بچے ہی تقریباً اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھ کا تارا ہی ہوتے ہیں، لیکن جن بچوں کی عادات زیادہ اچھی ہوتی ہیں وہ بچے ماں باپ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، ماں باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اچھی عادات کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، بچوں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ اچھی عادات کی کیا اہمیت ہے، اچھی عادتوں سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ گھر والے سارے بڑے والدین اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جن بچوں کی عادات اچھی ہوتی ہیں۔ اہم الفاظ: طالب علم آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، جیسے آپ سب لوگ طالب علم ہیں۔ سیر، پھینکنا، بدولت کا مطلب ہے کی وجہ سے، خوش۔ علی اور حسن بہت اچھے دوست ہیں۔ علی کو اسکول کی سالانہ تقریب میں بہترین طالب علم کا اعزاز ملا۔ اس موقع پر پرنسپل صاحب نے علی کی تعریف کی اور بتایا کہ علی کی اچھی عادات کی وجہ سے اسے بہترین طالب علم کا اعزاز دیا گیا ہے۔ جب بھی کسی بچے کی عادات بہت اچھی ہوتی ہیں تو جیسے ہی اس کے گھر والے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اسکول میں بھی سب ٹیچرز اس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اس کو سالانہ تقریب میں اعزاز بھی دیا جاتا ہے اچھے طالب علم کے نام سے۔ حسن نے سوچا کہ علی کے استاد اور گھر والوں سے اس کی اچھی عادات کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جب بھی بچے کسی کی اچھی عادات دیکھتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ سب اسے پسند کرتے ہیں تو بچے بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سب بڑے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی وجہ جاننی چاہیے اور اس کی طرح اچھی عادات اپنانی چاہیے۔ چنانچہ حسن نے علی کے استاد اور گھر والوں سے ملاقات کی اور پھر ایک رپورٹ تیار کی۔ آئیے آپ بھی رپورٹ پڑھیں اور علی کی اچھی عادات کے بارے میں جانیں۔ استاد صاحب: علی ہمیشہ سچ بولتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، سب سے نرمی اور پیار سے بات کرتا ہے، پوچھے بغیر کسی کی چیز نہیں اٹھاتا، کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اب یہ علی کے استاد نے علی کے بارے میں تعریف کی ہے کہ علی ہمیشہ سچ بولتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور اچھے بچے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو چھوٹوں سے بڑوں سے پیار سے نرمی سے بات کرتے ہیں، بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں اٹھاتے۔ جب بھی کسی کی چیز استعمال کے لیے لینی ہو تو ہمیشہ اس سے پوچھ کر اس سے اجازت لے کر ہی اس کی چیز لینی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہر کوئی ان پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ دادا جان: اب دادا جان علی کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ علی صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے میرے ساتھ باغ کی سیر کے لیے جاتا ہے، کیونکہ صبح کی سیر سے صحت اچھی رہتی ہے، وہ میرا ہاتھ تھام کر چلتا ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اب علی کی اچھی عادات میں یہ عادت بھی شامل ہے کہ اس کے دادا جان بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ جب بھی سیر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں دونوں تو وہ اپنے دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے۔ دادی جان: اب دادی جان علی کے بارے میں بتائیں گی کہ علی کی عادات کیسی ہیں۔ علی جب بھی کسی سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اگر کوئی سلام کرے تو جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، بڑوں کا کہنا مانتا ہے، بزرگوں سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ اچھے بچے وہی ہیں جو بڑوں کا کہنا مانیں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، انہیں جو کام کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام کریں اور ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ ابو جان: اب ابو جان علی کی اچھی عادات کے بارے میں بتائیں گے۔
علی دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے روزانہ جیب خرچ میں سے کچھ پیسے گلے میں جمع کرتا رہتا ہے اور ان پیسوں سے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے۔ اچھے بچے ہمیشہ اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں ان کے کام آ سکیں یا کسی دوسرے کی مشکل میں وہ اس کی مدد کر سکیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا نہیں کرتا اور اسکول کا کام کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امی جان، اب امی جان علی کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ علی اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکتا، ہر کام وقت پر کرتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں نقص نہیں نکالتا۔ اچھے بچے وہی ہیں جو ان کو کھانے کے لیے جو کچھ بھی دیا جائے وہ کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی۔ کھانا ہمارا رزق ہے اور اسے ہمیشہ احترام کے ساتھ کھانا چاہیے اور کھانے میں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ دیکھا بچوں، علی ایک اچھا بچہ ہے، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی عادتیں اپنائیں اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں۔ علی سب کی آنکھوں کا تارا کس وجہ سے بنا؟ اپنی اچھی عادات کی وجہ سے کہ وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، ہر کسی کی بات مانتا ہے، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا ہے، کھانے میں عیب نہیں نکالتا، کبھی اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا نہیں کرتا اور ہر ضرورت مند انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایسے اچھے بچے بن جائیں اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، ہر کوئی آپ کی بھی ایسے ہی تعریف کرے جیسے علی کی تعریف کی ہے سب نے۔ آئیں مزید جانیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہ آئے تو اس میں عیب تلاش مت کریں۔ یہ اسلام میں بھی یہ حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں ہے تو اس کی برائیاں مت کریں۔ آپ وہ کھانا نہ کھائیں لیکن اس کھانے میں عیب نہ نکالیں کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے یا برا ہے یا بلا وجہ ہی بنا دیا گیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، آپ بھی علی کی طرح اچھی اچھی عادتیں اپنائیں گے تاکہ سب آپ کی بھی ایسے ہی تعریفیں کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔